اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین و معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا۔ اللہ نے اپنی بے شمار انگنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے احسانات سے خالی ہو، اور ہر سانس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کوئی سانس اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہم اندر لے سکتے ہیں، نہ کوئی سانس ہماری اس کے حکم کے بغیر باہر نکل سکتی ہے۔ اور اسی طرح صبح شام کا ہونا، رات و دن کا بدلنا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سب اللہ کے حکم پر ہے۔ اور اسی طرح ماہ کا بدلنا، دنوں کا بدلنا، سال کا بدلنا، سال کا ختم ہونا، نئے سال کا آنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ کیونکہ سال و مہینے وغیرہ اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے، زمانوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ماہ و سال وغیرہ یہ خود اللہ پاک نے ہی طے کیا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے احسانات ہیں، اور انہی احسانات میں سے اور انہی انعامات میں سے یہ ماہ محرم بھی ایک نئے سال کی شکل میں، نئے سال کے پہلے مہینے کی شکل میں جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ پہلے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تمام تر آفات و بلیات مصیبات سے تمام مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک سال گزشتہ مثلا ہم پر گزر چکا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں آئی، لیکن بہرحال ہم مومن ہیں، تو آزمائشوں سے ہمیں بجائے گھبرانے کے ہم اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ربط کو اور قائم زیادہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں۔ تو بہرحال یہ سال کی تبدیلی، ماہ کی تبدیلی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے۔ تو ماہ محرم ہم پر ایک نئے سال کے پہلے مہینے کی شکل میں جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادات بھی ہیں، جیسے روزہ، اور اسی طرح دسترخوان یوم عاشوراء کے دن وسیع کرنا وغیرہ۔ اور اس کو اشہر حرم بھی کہا ہے قرآن نے، اشہر حرم میں اس کو شامل کیا ہے، جہاں قرآن کریم نے فیہا اربعۃ حرم کہا ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر میں احادیث کے ذریعے ماہ محرم کو بھی شامل کیا ہے۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں یہ مہینہ جو ہے محترم مہینہ ہے، اور احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، اس سے متعلق تو آپ کے سامنے شاید باتیں آ چکی ہیں،
لیکن ہم لوگ اصل مقصود سے ہٹ کر ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے میں بہت سی رواجات، رسومات اور بہت سی برائیاں، ایسی چیزیں جس کا قطعاً شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بہت سی چیزیں شامل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس مہینے کی عظمت تو ہمارے دلوں سے بالکل نکل ہی گئی، اور بے جا رسومات، رواجات کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، اور اس کو ہم شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رواجات اور رسومات کی وجہ سے یہ بدعات و خرافات کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو کہ سراسر گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے احتراز کرنی چاہیے، بچنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے احکامات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر کے ہم پابند ہیں۔ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ دین ہے، تبھی جا کر وہ شریعت ہے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہی بدعت ہے، یہی برائی ہے، جس سے اللہ کے یہاں، جو اللہ کے یہاں بالکل ناپسندیدہ عمل۔ اس مہینے کے اندر ہے عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، روزے بکثرت رکھنا، لیکن عام طور پر ہم یہ کام تو کرتے نہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں، بدعات و خرافات، رواجات، رسومات ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات کرتے ہیں، حالانکہ بدعات شریعت کے اندر بہت بری اور ناپسندیدہ چیز ہے، اور بعض لوگ بدعات کو بدعات بھی نہیں سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، جب کوئی نیکی کا کام، جب کوئی برائی کا کام آدمی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ آدمی کو پتہ ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اسے خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم ایسے ہر اس کام سے احتراز کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی عام ہو چکی ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ قرآن پاک نے کہا برائی برائی ہوتی ہے، اگر سارے لوگ بھی برائی پر چلنے لگیں تب بھی برائی تو برائی ہی ہوتی ہے، اس کی کثرت کے باوجود۔ اور اللہ پاک نے جو شریعت، جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ کامل و اکمل دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے صاف فرما دیا تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا دین کو، اور تمہارے لیے میں نے اسلام، شریعت میں نے جو تمہیں عطا کی ہے، میں اس چیز کو تمہارے حوالے کر کے میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گویا یہ مہر لگا دی ہے کہ جو شریعت میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، جو دین میں نے ان کو دیا ہے، جو قانون، جو اصول میں نے عطا کیے ہیں کامل و اکمل، اب میری طرف سے اس پر رضامندی کا مہر ہے۔ تو مطلب اس کا یہی ہوا کہ جو میرے نبی کے طریقے پر چلے گا وہی دین ہے، جو میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر رواجات، رسومات، بدعات، خرافات کی طرف چلے گا وہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ تو مطلب وہ دین نہیں ہے، اور میرے نزدیک بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ کر، اس شریعت سے ہٹ کر، جس چیز کو بھی، جس جگہ کو بھی، جس دوسرے مذہب کو یا جس دوسرے دین کو، دوسرے راستے کو مطلب تلاش کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، وہ غیر مقبول ہے، غیر مقبول ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، سیدھا سیدھا، اس میں اتباع کرو، بس یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ جو سیدھا راستہ میں نے بتلا دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور بس تم اپنے نبی کے اتباع کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لمبی لکیر ڈال کر اس کے آس پاس میں، یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب، لیفٹ اور رائٹ میں، اس لکیر کے ایک لمبی لکیر آپ نے کھینچی،
اور رائٹ میں لیفٹ میں مختلف چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ادھر ادھر دائیں بائیں جتنے بھی راستے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، یہ سارے کے سارے ٹیڑے راستے، شیطان کے راستے، مختلف ایسے راستے کہ جس کی وجہ سے آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر فرمائی اس حدیث کے ذریعے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو پھر متفرق ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، جہنم کی طرف جاؤ گے، اور یہ راستے تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں۔ شیطان تمہیں طرح طرح سے بہکائے گا، کبھی تم کو دین کبھی شیطان تم کو تم سے کام ایسے کروائے گا جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہوگے، حالانکہ وہ چیز دین میں بالکل نہیں ہوگی، اور شیطان اسی راستے سے تم کو جہنم کی طرف لے چلے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے ایک جگہ کہا اے ایمان والو سیدھے سیدھے اطاعت کے ساتھ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان کا مطلب یہ کہ میں مطیع و فرما بردار ہوں، بس مجھے اللہ کے نبی، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے، اللہ کے نبی نے جو مجھے بتلا دیا ہے، مجھے تو بس اسی پر عمل کرنا ہے، چاہے میرے معاشرے کے اندر یا میرے خاندان کے اندر میرے آبا و اجداد جس چیز پر چل رہے ہوں اور برسا برس سے اس برائی پر یا اس چیز پر عمل کر رہے ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، میرے نبی کے راستے کے خلاف ہے، تو مجھے بالکل اسے دور ہو جانی چاہیے۔ یہ مومن کا شیوا ہے اور یہ مومن کی صفت ہے۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے۔ اطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ اطاعت کسے کہا جاتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے، چاہے میرا دل مانے یا چاہے میرا دل نہ مانے، چاہے میرے گھر والے مانے نہ مانے، چاہے میرے آبا و اجداد مانے یا نہ مانے، چاہے میری بیوی مانے یا نہ مانے، چاہے میرے بچے مانے یا نہ مانے، ہر حال میں مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے۔ اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ بھئی میں اپنی ساری زندگی صراط مستقیم پر چل کے جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ زندگی کا ہمارا مقصود یہی ہے، لیکن اگر آدمی اپنے من کے دین پر چلے گا، اپنے من پر چلے گا اور رواجات، رسومات، بدعات، خرافات کی طرف جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اور اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ضروری نہیں کہ برے آدمی ہی آ کر بتلائیں، بلکہ بعض مرتبہ شیطان ایسے اس کے برے اعمال کو ایسے مزین کر کے دکھلائے گا، شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایسے مزین کر کے دکھلائے گا کہ جس کی وجہ سے آدمی اس کو شریعت سمجھ کے کرتا رہے گا اور اسی راستے پر چل کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر مہینے کے اندر ہو، ہر وقت ہو، کیونکہ شریعت نے، دین نے ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے سارے مراحل، ساری زندگی کے ہر جگہ پر ہمیں کہاں کیسے عمل کرنا ہے بتلا دیا۔ سال کے اندر مختلف دن آتے ہیں، مختلف راتیں آتے ہیں، مختلف مہینے آتے ہیں کہ کس جگہ پر ہمیں کہاں کس موقع پر کیسے عمل کرنا ہے، شریعت نے ہمیں کہیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تو یہ ماہ محرم ہے، نیا سال ہے، اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف دو ہی چیزیں، ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے معاصی سے بچنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، عاشورہ کے دن روزے رکھنا ہے، ایک ضعیف روایت کے مطابق عاشورہ کے دن دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، بس دو ہی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے، یہ سارے خرافات ہیں، بدعات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی دین میں کوئی نیا کام ایسا شروع کرے جو ہمارے حکم میں، جو ہم نے حکم نہیں دیا دین میں نہ ہو، فہو رد، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، ناقابل قبول۔ من عمل، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، مطلب میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ فہو رد، وہ بھی مردود ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دیکھو من دعا الی الہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من یتبعہ،
جب کوئی آدمی سیدھے راستے کی طرف بلائے، میرے راستے کی طرف بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من یتبعہ، اس کے لیے جتنے لوگ اس کی بات کو سن کر عمل کریں گے ان ساروں کا اجر بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے نیکیوں میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف ومن دعا الى ضلالۃ، جو کوئی آدمی کسی گمراہی کی طرف بلائے، برائی کی طرف بلائے، روایات رسومات رواجات کی طرف بلائے، خرافات کی طرف بلائے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کان علیہ من الاثم من آثام من یتبعہ، اس آدمی پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کی بات کو سن کر عمل کر رہے ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان رسومات رواجات بدعات و خرافات پر، ان کی نیکیوں ان کی برائیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کا گناہ تو ان کو ہوگا، لیکن جو آدمی جس آدمی کے کہنے پر جس آدمی کو دیکھ کر لوگ اتباع کر رہے ہیں اس کو تو سب کا گناہ ملتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے کتاب اللہ ہے، دیکھو فإن خیر الحدیث اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی کتاب، سب سے بھلی کتاب کتاب اللہ ہے، سب سے بہتر راستہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ میرے نبی کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں، بدعات، خرافات، رواجات، رسومات، اس کے پیچھے چلنا یہی برائی ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت۔ اب ایک ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جب ہر نئی چیز بدعت ہے تو بعض لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ چاول کھانا بھی بدعت ہے، مٹھے بنانا بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، آج کل جو نئے نئے لباس پہن رہے وہ بھی بدعت ہے، واشنگ مشین بدعت ہے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس طرح کی ایسی باتیں مطلب بے سوچی سمجھی باتیں کر دیتے ہیں، فلیٹ میں بیٹھنا بدعت ہے، گاڑیاں چلانا بدعت ہے، یہ سب ایسی باتیں نہیں، اس کو بدعت کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اصل میں کہتے ہیں کہ جس کو دین میں کوئی دخل نہ ہو لیکن آدمی اس نئے کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ماہ محرم کے اندر ایک رواج ہے چونگے بنانا، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے، ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں بہت سے لوگ، اور اس کو شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بدعت۔ ورنہ اب ماہ محرم کے اندر نہیں، سال بھر چونگے بنا کے کھاؤ، یہ کوئی بدعت نہیں۔ حضور کے زمانے میں چونگے نہیں بنتے تھے، آپ کے زمانے میں چونگے بنتے تو سارے سال میں چونگے کھاؤ، سارا محرم چونگے بنا کے کھاؤ، کون روکتا ہے؟ یہ کوئی بدعت تھوڑی ہے۔ ہاں اصل میں ماہ محرم کے اندر فلاں کھن میں، فلاں جگہ، فلاں وقت میں اس طرح یہ چیز، یہ اصل میں بدعت ہے۔ یہ فرق جو شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت سمجھ کے کرنا، جو نیکی نہیں ہے اس کو نیکی سمجھ کے ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تو ماہ محرم کے اندر اسی طرح جیسے بہت سارے لوگ، چلو خیر وہ تو جیسے ماتم وغیرہ مناتے ہیں، شکر اللہ کا کہ بہت ہمارے مسلمان تو نہیں مناتے، لیکن یہ غلطی ہمارے میں ہے۔ ایک تو ماتم بنانا تو بالکل غلط ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اسلام میں بالخصوص جو ہے شہید کے لیے ماتم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اوروں کے لیے بھی نہیں ہے تو شہید کے لیے کیا؟ شہید تو زندہ، شہید کے لیے ماتم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ یہ جو ماتم کا جو اس زمانے میں جو طریقہ، بلکہ بہت پرانے زمانے سے لے کر جو طریقہ چلتا آ رہا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی اپنے چہرے پر مارے اور اپنے کپڑے پھاڑ لے اور اپنے بدن پر مار لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور جو جاہلیت کے رواجات اور رسومات کی طرف بلائے، لیس منا، آپ نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس لیے بالکل اس زمانے کے اندر ماہ محرم میں جو کچھ بہرحال بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ جو چونگے بنانے کی رسم ہے، یہ 10 کھن، 7 کھن، اس کے اندر نئے نئے طریقے، نئے نئے لباس، اور اس کو عید کی شکل میں منانا، اور شربت بنا کر تقسیم کرنا، اسی دن شربت بنا کر تقسیم کرنا، اور اس کو یوں سمجھنا کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن بھوکا پیاسا رکھا گیا تو اس لیے ہم لوگ اس دن خوشی منا رہے ہیں کہ شربت بنا کے سارے لوگوں کو پلا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔
اس کا شریعت میں کوئی کہیں بھی دخل نہیں، شریعت میں کہیں بھی آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضرت اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں کیسے کیسے گزر چکے، کہیں کسی زمانے میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام خرافات سے، بدعات سے بچے۔ ہم بعض مرتبہ ماتم نہیں منا رہے لیکن ماتم دیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، یہ بھی غلط۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم نے فرمایا نیکیوں کے کام میں، بھلائیوں کے کام کے اندر مدد کیا کرو، اور جو چیز برائی ہے ہرگز اس کے اندر مدد نہ کیا کرو۔ ہمارا وہاں جا کر کھڑا ہونا، دیکھنا، یہ بھی برائی میں مدد کرنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جیسے وہ گناہگار ہوں گے کرنے والے، ویسے اس کو دیکھنے والا، اس کا تعاون کرنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اور اب اس وقت میں بہت سی ہماری ماں بہنیں نئی نئی چیزیں ماہ محرم سے متعلق سنی ہوئی ہوتی ہیں باپ دادا کے زمانے سے، اور بہت سے لوگ ان کو نئے نئے حدیثیں بیان کر دیتے۔ حضرت حسین کی شہادت سے خاص طور پر اس کا تعلق جوڑ کر نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، حالانکہ ماہ محرم کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے بالکل نہیں۔ کیوں؟ ماہ محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزے رکھے، اور آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ماہ محرم زمانے جاہلیت کے اندر بھی پسندیدہ تھا، اشہر حرم میں تھا۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشہر حرم میں ہی شامل کیا۔ اس کا احترام پہلے سے ہی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ماہ محرم کے اندر ہونا یہ تو اتفاقی شے ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ یہ الگ ہے، ماہ محرم کی فضیلت کا مسئلہ یہ الگ ہے۔ تو ہم اصل مقصود سے ہٹ کر ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس کا شریعت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، یہ اتفاقی شے ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سے کیا سبق حاصل کرنی چاہیے، کیا عبرت ملنی چاہیے، اور وہ کیا ہے، یہ مستقلاً ایک تاریخ ہے، اور اس کا تعلق صرف ماہ محرم سے نہیں۔ ماہ محرم کے اندر شہادت ہوئی، یہ اتفاقی چیز ہے۔ رہا ماہ محرم کے اندر جو کام کرنے کے ہیں، وہ ایک تو روزہ ہے، اور دوسرا کثرت سے اس کے اندر عبادت کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، کثرت سے روزے رکھنی ہے۔ ہاں، جتنی احادیث اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ بدعات، خرافات اور اس کی من گھڑت احادیث، موضوع روایات کو بیان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ میں اس سے متعلق کھلے الفاظ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ بِبِدْعٍ مِّنَ الْحَدِيثِ لَمْ تَسْمَعُوهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ میری امت کے اندر عنقریب بہت سے دجال، کذاب، جھوٹے ایسے لوگ آئیں گے، نئی احادیث آپ کو سنائیں گے جس کو نہ تم نے کبھی سنی، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم وَلَا تَفْتِنُونَكُمْ، کہ تم ان کے فتنے میں نہ پڑنا، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دے، بس ان سے بچتے رہنا، اجتناب کرنا۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے کہلوایا گیا میری اتباع کرو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ میرے طریقے پر چلو، میرے راستے پر چلو۔ اور سنت اور بدعات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے صاف الفاظ کے اندر ایک فیصلہ کر دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو تمہیں عطا کیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول باجے سے روکا، رک جاؤ۔ آپ علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضرت حسین کی وفات تک بھی کہیں پنجے بٹھانے کا ثبوت ہے؟ بلکہ یہ تو من تشبہ بقوم فہو من کے اس حدیث کی روح سے تو وہ لوگ وہ کفر کے وہ لوگ جو بت بٹھایا کرتے ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو جگہ جگہ بت بٹھائے ہوئے وہ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کا اور ان کا عمل ہے۔ آپ یہاں پر غور کر کے دیکھو کیا فرق نظر آتا ہے۔
جو لوگ پنجے بٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں، اس کو بوسہ لیتے ہیں اور اس کی پتہ نہیں اس کے سامنے بتیاں جلاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور بہت سی عورتیں جو ہے برقعے کے اندر جاتے ہیں اور اس کو بوسہ لے کے آتے ہیں، وہاں پر تبرک بڑھتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قطعاً شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پنجے بٹھانا یہ کیا بت بٹھانے کے مشابہ نہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، غور سے سن، غور سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر غور کرو، دیکھو کیا یہ شریعت ہے؟ کیا شریعت میں کہیں اس کا دخل ہے؟ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہر بدعت آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر گلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پر گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل حالات جو بھی آدمی حق بات کے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس مسلک کا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے، مجھے تو بس عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ دیکھیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بعد صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا ہے، اور احادیث سے کیا اس کا ثبوت ملتا ہے، شریعت سے کیا اس کا ثبوت ملتا ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو اس سے بالکل اپنے آپ کو اجتناب کریں، چاہے وہ ہمارے باپ دادا کرتے، ہمارے پردادا کرتے، ہمارے گھر میں لوگ کرتے، ہمارے گھر والی کرتے، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہم بلکہ ان سے روکیں، بلکہ ان کو روکیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں، نگران کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، خود نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے آبا، اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان والے برائیوں میں مبتلا ہیں، باوجود اس کو پتہ چلنے کے ان کو روکتا نہیں ہے، قیامت کے دن جب یہ جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر رسومات، رواجات، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔